أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك ومن الناس من يعجبك قوله قوله في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام. وإذا تولى وإذا تولى سعى سعى في الأرض في الأرض ليفسد فيها ويهلك ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وإلى الله وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ये देखिए हमारा आज का सबक है और ये नून यमी में तशदीद हो गुन्ना होगा। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ, नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून के 6 हरूफ में से या रहा है। इसको इदगाम माल गुन्ना भी कहते हैं और इदगाम या भी कहते हैं। थोड़ी देर नाक में आँच छुपाने को गुन्ना कहते हैं। वयुशहिदुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर पेश है, ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पूर्व पढ़ेंगे। ला ये अलामत अगर आयत में हो तो न ठहरे और अगर आयत पर हो तो ठहर सकते हैं। और तो वक्फ़ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना जायज़ और न ठहरना बेहतर और न ठहरना भी जायज़।
طوائے وقف مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس پر ٹھہرنا چاہیے، اگر کوئی نہ ٹھہرے تو کوئی بات نہیں۔ اتق اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ طوا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک یعنی پتلا کر کے پڑھیں گے، پتلی آواز میں۔ اور دو پیش کی تنوین کے بعد جب با آئے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب اور قلب کہا جاتا ہے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے دال ساکن ہے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، دال، با، جیم، دال۔ جب ان پر جزم آئے تو ان میں ان کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے، جیسے آمنوا ادخلوا، آمنوا ادخلوا۔ کافتن میں حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، تو یہ مد لازم۔ اور صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ اور دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے میم آ رہا ہے، تو ادغام مع الغنہ کے ہی یا کہ یہ ادغام میم ہوگا۔ دو پیش یا دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، ایسے گول نشان کو عائد کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے زا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ عزیز حکیم، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ضا رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے لام کو پور پڑیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ اب سنیے کیسے پڑھنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم۔